مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں نے آغاز کلام کرنا ہے اور سوال بھی تقوی سے متعلق ہے۔ جو آغاز میں نے ایک بند پڑھا ہے اس کا دوسرا بند یہ ہے، آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا قول کہ تقوی اور پرہیزگاری ہی عقل مندی ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے یہ قول، اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے نسب مصطفیٰ کے نسب کے امین اور وارث۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کا یہ جو قول مبارک ہے یہ اس موقع پر ہے جب آپ نے خطبہ دیا کوفہ کے اندر، کہ جب آپ نے صلح فرما لی اور امت کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا جی، اور آقا علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو سچ کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بالکل۔ تو جب آپ نے یہ آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کی عملی تصویر پیش کر دی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، بالکل ٹھیک، اور وہاں پر اہل کوفہ کے سامنے یہ منظر دیکھا چشم فلک نے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ کچھ خطبہ ارشاد فرمائیں اس موقع پر۔ تو اس موقع پر آپ نے اپنے نسب کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے اگلوں کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی، اللہ اکبر، یعنی آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی، صحیح بات، سبحان اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے سے آپ کو جان کی امان اور حفاظت ملی۔ اللہ وہ اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بہت بڑی قتل و غارت گری جو ہو سکتی تھی اس سے امت کو بچا لیا۔ تو گویا کہ آپ نے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ تقوی ہی عقل مندی ہے، بے شک، اور جو بے وقوفی ہے وہ بدکاری کے اندر ہے۔ بالکل، گویا حق کو چھوڑ دینے میں بے وقوفی ہے اور حق کو اختیار کر لینا، تقوی کو اختیار کر لینا، یہ عقل مندی ہے۔ آپ نے 2 جملوں کے اندر اسلام کے سارے فکر و فلسفہ کو سمیٹ دیا تھا۔ کیا بات ہے، اور آپ نے تقوی کے بارے میں یہ جو بیان فرمایا، اور دیکھیے تقوی کے بارے میں یہ جو بیان ہے یہ کن کا ہے؟ جو خود تقوی کے امام ہیں، جو خود سر تاپا تقوی ہیں، جن کا قول، فعل، اخلاق، عمل، کردار وہ تقوی کی مکمل تصویر ہے، کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ سب کچھ سیکھا۔ اور پھر کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسے موتی چھلکیں کہ آپ نے پرورش پائی جوامع الکلم کی گود کے اندر، اللہ اکبر، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی گود مبارک میں آپ نے پرورش پائی۔ تو تقوی کی جو تعبیر، جو تفسیر، جو تعویل آپ فرما سکتے ہیں، یقیناً وہ کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ بالکل آپ کو آقا علیہ السلام کی جو شفقتیں حاصل ہوئیں، دیکھیے کہ آپ کا نام مبارک رکھنے والے بھی خود آقا علیہ السلام، آپ کا عقیقہ مبارک فرمانے والے بھی خود آقا علیہ السلام، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک سے ہیں، لیکن اللہ کی منشا بھی یہی اور مصطفیٰ کی منشا بھی یہی کہ آپ فرما رہے ہیں ہما ابنایا، حسنین کریمین کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر قرآن آیت مباہلہ کے اندر ابناءنا و ابناءکم کے اندر خود ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ابناء مصطفیٰ ہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی ابنیت کی جن کو شان حاصل ہوئی وہ تقوی کی جو تعبیر اور تفصیل بیان کریں گے تو وہ تقوی کا نقطہ کمال ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر جو بیان فرمایا یہ اس موقع میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا ایک سائلنٹ میسج تھا کہ یہ جو میں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان اور پیشین گوئی کی تصویر بن کر جو صلح کی ہے اور اس کا اقدام کیا ہے، اگرچہ کئی اپنے بھی اس پر آپ سے ناخوش ہوئے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف آقا علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی اور بھلائی میں جب یہ کیا تو اس موقع پر، اس صلح کے موقع پر آپ کا یہ فرمانا کہ تقوی عقل مندی ہے،
वाह। गोया ये आप मैसेज दे रहे थे क्या बात, कि ये मतलब न लिया जाए कि माज़अल्लाह मैं हक पर नहीं था, बिल्कुल सही, बल्कि मैं हक पर ही था। हाँ। और अहले सुन्नत का यही एतकाद है कि आपके 6 माह खिलाफत में डालकर ही खिलाफत राशिदा बनती मुकम्मल होती है। मगर ये कि इस मौका पर अपने हक से दस्तबरदार होना, ये तकवा का नुक्ता कमाल और ये इस खानवादे का कमाल है। मैं इसमें एक बात इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि तकवा सिर्फ ये नहीं होता कि आप फर्ज को पूरा करें और हराम से बचें, यानी जो अम्र है उसको अदा करें और जो नहीं है उससे रुकें। ये बेशक तकवा के अंदर जरूरी है, मगर तकवा इससे कुछ ज्यादा तकाजा करता है। वो क्या कि अम्र में आप वो भी करें जो आप पर लाजिम नहीं, यानी मुस्तहब है, बिल्कुल ठीक, और नहीं के अंदर आप वो भी तर्क करें जिसका तर्क करना जरूरी नहीं, यानी मुश्तबहात। बिल्कुल, मुश्तबहात को तर्क करने का तकवा पर, तकवा में के माना मफ़हूम में आता है। लिहाजा जब आप इस मौका पर फरमा रहे हैं कि तकवा अक्लमंदी है, तो आप ये इशारा दे रहे हैं कि जो हमारा हक था अपना हक छोड़ देना ही अहले तकवा का दस्तूर है, और अपने हक को छोड़कर आपने तकवा की वो अमली तस्वीर पेश फरमाई कि हमें न माल दुनिया से गर्ज है, न मनसब से गर्ज है, बल्कि तकवा ये है कि बहुत कुछ आप छोड़ देते हैं अल्लाह की रजा की खातिर, बहुत कुछ आप छोड़ देते हैं प्यारे मुस्तफा की रजा की खातिर। वो जो बहुत कुछ छोड़ देना है वही तकवा का नुक्ता कमाल है। और आपने ये जो तकवा की तावील फरमाई उस मौका पर, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।